میرے عزیز دوستو، آپ نے ویڈیو پر کلک کر ہی دیا ہے تو پھر پوری ویڈیو سن کر جائیے گا۔ جی ہاں، جو باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں نا، آپ چونک جائیں گے اور دنگ رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ مولانا محمود مدنی، جنہوں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے تعلق سے انٹرویو میں سشانت سنہا کو جو باتیں کہی ہیں، آپ ان باتوں کو پہلے دھیان سے سن لیجئے، پھر انہی محمود مدنی کے بارے میں ہم آپ کو وہ حیرت زدہ باتیں بتائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں۔ لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو۔ ایسا ہے، اسی طرح کی بہت ساری بات بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ۔ یہ تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جمع۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے، چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے، تالیوں کو دیکھ کر کے، سیٹیاں سن کر کے، ان کی خوشی کو دیکھ کر، تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے، وہ یو پی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لیے، کتنا % ووٹ ملا تھا؟ نہیں ملا نا، ووٹ تو نہیں دیا لوگوں نے۔ لوگوں نے اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملا ہوا ہے ان کو بولنے کا، اور بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤ میں اتنے زور شور کے ساتھ، حیدرآباد کے علاوہ کہیں ووٹ دلوا سکے اسے؟ تو ہم تو بہت پہلے سے ان سے کہہ رہے ہیں بھیا آپ وہیں رہیے، وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات کو۔ نہیں، پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید، نامناسب بیان ہوتے ہیں، بالکل نامناسب، انبیئریبل ہوتے ہیں، انبیئریبل، بالکل انبیئریبل ہوتے ہیں، کئی سارے بیان۔ آپ کہیں گے مسلمانوں کو اویسی صاحب کے بیانوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دینا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے؟ ہاں تو ہم کہتے ہیں دیش میں جب NRC لاگو کرنے کی بات آئی تب ان کی زبان گنگ تھی، جب 3 طلاق کی بات آئی تب ان کی زبان گنگ تھی، جب پہلو خان کو، تبریز انصاری کو اور ان جیسے مسلمانوں پر لنچنگ کیا گیا اور مارا گیا تب ان کی زبان چپ تھی، جب جنید کو مارا گیا تو ان کی زبان گنگ تھی۔ انہیں اگر تکلیف ہے تو یو پی کے ڈاکٹر ایوب ہیں جن کی پیس پارٹی ہے، ان سے تکلیف ہے۔ ان کو اگر تکلیف ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی سے تکلیف ہے۔ ان کو اگر تکلیف ہے تو آسام میں راجنیتی کرنے والے مولانا بدر الدین اجمل سے تکلیف ہے۔ ان کو اگر تکلیف ہے تو کیرلا کی مسلم لیگ سے تکلیف ہے۔ یعنی مسلمان سیاست میں آئیں اور اپنا وجود بنائیں، اس سے ان کو تکلیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے تعلق سے انہوں نے اتنا بڑا بیان دے دیا ہے، جبکہ آج کا جو دور ہے، اس دور میں لوگ، خاص کر کے مسلمان، اپنا سیاسی لیڈر تیار کر رہے ہیں اور کسی حد تک اپنا سیاسی وجود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جناب محمود مدنی صاحب، انہوں نے ایسے نازک حالات میں اس طرح کا بیان دے کر صرف اور صرف مسلمانوں کو اویسی سے دور کرنے کی بات کی ہے، اور اویسی کی باتوں کو بھڑکاؤ بات کہا ہے، جبکہ بیان اس شخص کو دے رہے ہیں، انٹرویو اس شخص کو دے رہے ہیں کہ جو دن رات صرف چینل پر بیٹھ کر تعصب زدہ باتیں کرتا ہے اور دن رات ہندو مسلمان کرتا ہے، اس کا نام سشانت سنہا ہے۔ اب محمود مدنی صاحب نے جو بیان دیا تو اس کے خلاف تو سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ سمجھ گیا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی نے ان کے خلاف بیان دیا ہے، مولانا محمد اسماعیل قاسمی مالیگاؤں والے نے ان کے خلاف بیان دیا، شاہی مسجد پنجاب کے امام مولانا عثمان لدھوانوی نے ان کے خلاف بیان دیا۔ محمود پراچا تو پہلے سے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شخص
اور ان کے بھائی ارشد مدنی یہ سب RSS کے دلال ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ مولانا سجاد نعمانی اور ساتھ ہی ساتھ مولانا اسماعیل قاسمی، مولانا عثمان لدھیانوی، ان کے بیانات کو آپ سن لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ضرورت ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کا ساتھ دیا جائے. بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے، یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے. اس کے پیچھے RSS کی 100 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے. اویسی صاحب کی وجہ سے بی جے پی آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی بے خبر آدمی. مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہیں، ہاں خلاف ہیں. مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں. آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں. مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا اویسی صاحب بولتے ہیں. میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ سے پیچھے تھے، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں مناسب نہیں. ان کی ہی نادانیوں کی وجہ سے جمعیت علماء 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور جمعیت علماء کا اپنا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا. آج دنیا بھر کے لوگ جواب دے رہے ہیں نا. آج تو مشورہ دینے میں بھی لوگ کنجوسی کرنے لگے، مشورہ دینے میں بھی حسد کرنے لگے. بڑے بڑے ملا مولوی بھی آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، بس اس لیے کہ یہ سمجھیں کہ ہم آگے رہیں وہ پیچھے ہو جائے. وہ قوم جس نے پانی ایک زخمی کو پلانے کے لیے دوسرے نے دوسرے کی پیشکش کر دی، دوسرے نے تیسرے کی پیشکش کر دی، تیسرے نے چوتھے کی پیشکش کر دی کہ پہلے میرے ساتھی کو پانی پلا لو، اس قوم کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بندہ تو خراب ہے، ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں. تو اس کا مطلب ان کو ابھی رب رسول کے احکامات کا پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا. سیاسی طور پر 100% میں ان تینوں حضرات سے اتفاق رائے رکھتا ہوں، اس لیے کہ آج ضرورت ہے کہ ہم ایک سیاسی قائد اپنا بنائیں، اور مسلمان اس وقت سیاسی لیڈر اپنا تیار کر رہا ہے. اب امتیاز جلیل نے ریلی کے فوراً بعد جو بیان دیا تھا اس بیان کو بھی آپ ضرور سن لیں. اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ اس ریلی کے بعد جو ہمارے اپنے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے میڈیا سے کہا کہ نہیں، یہ جو اتنے سارے لوگ آئے ہیں انہیں سیاست کرنا ہے، انہیں راجنیتی کرنا ہے. ارے میرے آقا کے نام کے اوپر ایسے سووں سے کرسیاں قربان کریں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. تلوجہ فیس 1 کھارگھر نیو ممبئی، یہاں کوئی مسجد و مدرسہ نہیں ہے. قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی الحمدللہ کمر بستہ ہے یہاں پر مسجد اور مدرسہ بنانے کے لیے. اس سوسائٹی کا میں جنرل سیکریٹری ہوں. ایک زمین ہے جو تقریباً 1.5 گنٹے کی زمین ہے، اور وہ میٹرو اسٹیشن سے قریب ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. 1,20,00,000 روپے اس کی قیمت ہے. الحمدللہ آپ سب نے تعاون کیا، اور پچھلے 2 مہینوں میں ہم نے 60 لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کر دیے ہیں. ہمارے پاس سپٹمبر اور اکتوبر 2 مہینہ اور بچا ہوا ہے. 60 لاکھ روپے اور پے کرنے ہیں. یہ بار کوڈ ہے، یہ گوگل پے نمبر ہے. آپ
اس کے ذریعے سے 100 200 300 400 500 1000 جیسی استطاعت ہو اس مسجد کی زمین کی خریداری میں حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ اکاؤنٹ ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے، اکاؤنٹ ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے۔ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے، اپنے والدین کے نام سے اس مسجد کی زمین کی خریداری میں ضرور حصہ لیں۔